اسی شبے کو دور کرنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے تھے، اور اب اسی شبے کو دور کرنے کے لیے مفتی حنیف کراچی صاحب بھی آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو اور مجھے اور سب کو اس بات کا علم ہے کہ 26 نومبر بروز اتوار 2023 کو مرزا محمد علی انجینئر اور مفتی حنیف کراچی صاحب حافظہ اللہ ان کے درمیان مناظرہ تھا، اور اس مناظرے کا چیلنج خود مرزا علی انجینئر نے کیا تھا، جو کہ ان کے کلپوں میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے مفتی حنیف کراچی صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ کو قیامت تک کا ٹائم ہے۔ تو مفتی حنیف کراچی صاحب نے موقع کی تلاش میں رہے، تو مرزا انجینئر صاحب کو انہوں نے اچانک کا موقع نہیں دیا کہ اچانک چلے گئے یا فل فور چلے گئے، تو انہوں نے ان کو تاخیر دی، موقع دیا۔ تقریباً 1.5 ماہ پہلے ہی مرزا انجینئر کو اس بات کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ 26 نومبر کو بروز اتوار والے دن آپ کو اور مفتی حنیف کراچی صاحب کے درمیان جو اختلافات ہیں، کہ جو اختلافات آپ رکھتے ہیں بریلوی مسلک سے ہوں، دیوبند سے ہوں یا جن سے بھی ہوں، تو آپ ان کے درمیان آپ کی بات ہوگی تو آپ ان اختلافات کا ازالہ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے بات کر سکے۔ یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن کو خود پڑھو، تو میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اور اس روئے زمین پر صحابہ انبیاء علیہ السلام کے بعد، خصوصی طور پر نبی علیہ السلام کے بعد سب سے ذہین ترین، سب سے ذہانت والی جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور احادیث میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام جب صحابہ سے سوال و جواب کرتے تھے تو صحابہ کرام آخر میں اسی بات کو کہتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اسی کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو جب اس نے دین کو خود پڑھا تو دین میں ایسی باتیں ہیں، قرآن حدیث میں ایسی باتیں ہیں، ان سے مستنبط شدہ مسائل میں ایسے مسائل ہیں کہ جن میں فروعی اختلافات بہت زیادہ ہیں، تو یہ ان اختلافات کو تو حل نہیں کر سکا، تو اس نے کیا ہے کہ بھئی اکابرین کے اور اولیاء کی جو باتیں ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں سکا، اس کی سمجھ جہاں پر بند ہو گئی تو اس نے وہاں پہ عقل کا استعمال کیا اور اکابرین پر بھونکنا شروع کیا۔ اسی شبے کو دور کرنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے تھے، اور اب اسی شبے کو دور کرنے کے لیے مفتی حنیف کراچی صاحب بھی آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، آپ کو جن مسائل میں ہمارے مسلک سے، ہمارے لوگوں سے اختلافات ہیں، ہم ان مسائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے میں، دین کے کسی بھی مسئلے میں اختلاف تھا، آپ کو قرآن و حدیث کے کسی مسئلے میں اختلاف تھا، اگر آپ اختلافات پر مبنی مسائل کو بیان نہیں کر سکتے تو آپ ان میں پڑے ہی کیوں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پڑھ گئے ہیں تو پھر آپ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ آپ کسی ایک فریق مخالف کو اچھا کہہ دیں اور دوسرے فریق مخالف کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اگر آپ تمام علماء پر آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مسائل صحیح نہیں بتا سکتا، تو آپ مستند عالم کے ساتھ، صحیح عالم کے ساتھ، کہ جس پر آپ کو بھروسہ ہے مرزا صاحب، تو آپ اس سے جا کر کام کروا سکتے ہیں، اس سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے جو کافی پروپیگنڈے کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کو اور دوبارہ مفتی حنیف کراچی صاحب کو اس پر مسلط کیا کہ بھائی دیکھو، اور یہ کیا کہتا تھا کہ بھائی ہمارے سامنے، میرے سامنے بڑے بڑے علماء کو بٹھاؤ۔ تو الحمدللہ جب یہ کہ ان علماء کے جو شاگرد ہیں ان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہمارے کابرین، ہمارے بڑے علماء کا ایک ایسے مقابلہ کر سکتا ہے۔